الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الحسين حضرات مظلوم کربلا اجڑنے والا ہے بطول کا گلستان یہ شب شہیداں ہے اور اس کے بعد آنے والا ہے شام غریباں ابھی خیمے لگے ہوئے ہیں بیویوں کی مانگیں سلامت ہے زمین پا فرش بچھا ہوا ہے ابھی بچوں کے سروں پہ باپ کا سایہ باقی ہے ابھی بچیوں کے رخسار سلامت ہے ابھی چادریں محفوظ ہیں چند لمحوں کے بعد خیمے جلا دیے جائیں چادریں لوٹ لی جائیں بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے بچیوں کے رخسار تماچے کھاتے کھاتے نیلے پڑ جائیں زمین سے فرش کھینچ لیا جائے گا مانگوں کو بجھا دیا جائے گا حضراتو یہ شب شہیدوں کی شب شہیدوں کی شب یہ شب شب عاشورہ ہے قیامت سے کچھ کم نہیں یہی شب جیسے ہی 9 تاریخ کا سورج ڈھلا حسین ابن علی کی قیادت میں نماز مغربین ہوئی نماز پڑھتے ہی مولا حسین نے کہا بھائی عباس جلدی سے اپنے خیمے میں تمام اصحاب کو بلاؤ غازی کے خیمے میں تمام صحابی جمع ہوئے ابو تراب کے بیٹے نے تراب پہ مسند بچھا خاک کربلا پہ حسین بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اصحاب کو کہا میرے ساتھیوں اگر جانا چاہتے ہو تو ابھی چلے جاؤ یہی رات تھی حسین نے سب کو آزادی دے دی جاؤ 3 دن کے بھوک اور پیاس کے میرے ساتھی اگر جانا چاہتے ہو تو حسین بیعت اٹھا لیتا ہے تم سب چلے جاؤ کسی نے کچھ نہ کہا خاموش رہے پھر امام نے کہا اچھا نہیں جا رہے ہو شاید اس لیے کہ کہیں جنت نہ ملے میں حسین ابن علی ضمانت لیتا ہوں نانا سے شفاعت کروا کے جنت دلواؤں گا اصحاب حسین خاموش ہیں کچھ نہ بولے عزداروں سر پیٹ کے رو رہا ہے اصحاب نے کوئی جواب نہ دیا امام حسین نے کہا اچھا ہم سمجھ گئے تم لوگ کیوں نہیں جا رہے ہو
اس لیے کہ حسین کے سامنے سے اٹھتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے نا، تو بیٹا علی اکبر ایک کام کرو، ذرا ان چراغوں کو بجھا دو، اندھیرا کر دو، تاکہ یہ میرے اصحاب اٹھنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ علی اکبر آگے بڑھے، چراغ کو گل کر دیا گیا، کچھ نہ بولے، اصحاب حسین خاموش رہے۔ حسین نے کہا چلے جاؤ، کسی نے کچھ نہ کہا، پھر سے کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ چراغ روشن کرو۔ چراغ کو روشن کیا گیا، اجالا ہوا، کوئی نہ گیا، لیکن حالات بدل گئے۔ جو جوان تھے وہ ایک مرتبہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، جو بوڑھے تھے سر کا عباءہ اتار کے کمر پہ باندھ لیا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے، جو چھوٹے تھے وہ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے بتانے کے لیے مولا ہم چھوٹے نہیں ہیں، آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حسین نے اصحاب حسینی کو دیکھا، کہا کیا اب بھی نہیں جاؤ گے؟ جو ہم جانے کو بول رہے ہیں۔ اب اصحاب حسینی سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ برائل کھڑے ہوئے، کہا مولا ہم چلے تو جاتے، آپ کے در سے بہتر کوئی گھر بتا دیجئے، آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر بتا دیجئے تو ہم کائنات میں وہاں چلے جائیں۔ حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میرے صحابیوں، ارے ایسے صحابی نہ نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، تو ٹھیک ہے ایسا کرو اے میرے ساتھیوں، اپنے اپنے خیمے کو اہل حرم کے خیمے کے اطراف میں لگا دو۔ آج کی رات یہ خیمے تبدیل کر دیے گئے، تین طرف سے خیام حسینی کے چاروں طرف اصحاب نے خیمہ لگایا، ایک طرف سے کھولا رکھا کہ جہاں امام حسین کا خیمہ ہے، اب یہ اصحاب ہے کہ باری باری پہرا دیتا ہے۔ برائر کھڑے تھے کہ اتنے میں برائر نے سنا کہ جناب زینب اور امام حسین کچھ بات کر رہے ہیں۔ زینب نے سنا، یہاں مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، زینب نے یہ جملہ برائر نے سنا۔ زینب نے کہا کہ بھیا اپنے اصحاب کو چیک تو کر لیا آپ نے، امتحان تو لے لیا نا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے بابا کی طرح تنہا چھوڑ دے، آپ کے نانا کی طرح یہ اصحاب تنہا چھوڑ دے۔ ارے یہ جملہ برائر نے سن لیا، آواز دی حبیب کہاں ہو، ارے زہیر کہاں ہو، ارے ہلال کہاں ہو، علی کی بیٹی کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اجرکبر الزہرا اور چند جملے اور عبادت تمام، علی کی بیٹی کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ تمام صحابی جمع ہو گئے، نیام سے تلواروں کو نکال دیا، اپنی گردنوں پہ رکھ دیا کہ اے علی کی بیٹی شہزادی، اگر آپ حکم کرے اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے گردنوں کو کاٹ کے رکھ دیں۔ زینب نے سنا، کہا اے میرے بھائی حسین کے سامنے، ارے تم پر زینب کا سلام۔ لوازہ اور باری باری پہرا بدلتا ہے، ابھی برائر دروازے میں کھڑا تھا، بس یہی وقت ہے، یہی وقت ہے۔ اذان صبح سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز شب کا جب افضل وقت ہوتا ہے، ایک مرتبہ برائر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام حسین باہر نکلے خیمے سے، مقتل گاہ کی طرف بڑھے۔ برائر آخری جملے، برائر کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا کہ آقا کہاں جاتے ہیں، دیکھا ایک مقام پہ جا کے میرا مولا حسین کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور جیسے میں نے دیکھا میں نے کہا آقا یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا برائر یہی وہ جگہ ہے جہاں کڑی الجماع میرا علی اکبر پرچی کھا کر سوئے۔ کہ جہاں میرا
امام حسین کے نشیب میں اتر گئے. میں نے جو آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ جگہ بڑی صاف ستھری نظر آئی. ایسا لگتا ہے کہ کوئی صفائی کر کے گیا ہے. مگر اتنے میں دیکھا ایک معظمہ کے ایک بیوی کے رونے کی آواز. میں نے کہا مولا یہ جگہ صاف کیسے؟ ایک کون بیوی روتی ہے؟ حسین نے کہا پرے یہ میری اماں فاطمہ اے مجھ سے پہلے سرزمین کربلا بھاگ گئی. بالوں سے زمین کو صاف کیا تاکہ